بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول رمشا اور میں یعنی حسن بیگ حاضر. آج ہم ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ یوم آزادی کے حوالے سے اور جشن آزادی کے حوالے سے. بنیادی طور پہ پاکستان آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 1947 میں 14 اگست کو آزاد ہوا، اور یہ آزادی ایک بہت بڑے ایک ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ پہلا مسلمان سب کانٹیننٹ میں ہوا تو اس وقت اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، لیکن درمیان میں ہمارے مسلم حکمران بھی یہاں پہ رہے اور پورے سب کانٹیننٹ پہ انہوں نے رول بھی کیا. لیکن آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ فیل ہوا کہ جیسے یہاں پہ مختلف کمیونٹیز تھی، اسپیشلی ہندو اور مسلمان، شاید وہ آپس میں اتنے زیادہ اچھے طریقے سے وہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کی ثقافت، ان کا مذہب، ان کی جو مختلف رہن سہن کے طور طریقے تھے وہ ذرا مختلف تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اپنے معاشی حالات بھی تھے. اسی حوالے سے ایک سٹرگل شروع ہوئی، اور اس سٹرگل کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1940 میں ایک پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئی، اور پاکستان ریزولوشن پاس ہونے کے 6-7 سال بعد جو ہے ہم باقاعدہ 14 اگست کو ایک پورا پلان بن گیا، اور اس میں ہم آزاد ہو گئے، اور ہم نے پاکستان بنایا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی انہوں نے پاکستان کی یعنی ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ پہلی مسلمانوں میں ایک نظریاتی ریاست سی. وہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا میں 2 جو ہے وہ نظریاتی ریاستیں ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. اور پاکستان کا یہ کریڈٹ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو نیوکلیئر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی منانے کا پورا حق حاصل ہے، اور ہمیں آزادی منانی بھی چاہیے. اور ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ہم اپنی ہسٹری بھی ڈسکس کریں گے، اپنے حالات بھی ڈسکس کریں گے، اور جشن آزادی بھی ڈسکس کریں گے. اور رمشا تو آج بالکل جو ہے نا وہ ایک پاکستان کا نقشہ بن کے آئی ہوئی ہیں. رمشا کیسی ہے آپ؟ بڑی اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. 14 اگست کے حوالے سے آپ کو آزادی مبارک جی. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک، بلکہ سب پاکستانیوں کو مبارک، سارے پاکستانیوں کو مبارک. اور آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ میں اور رمشا ہم یہی بات کرنے جا رہے تھے کہ یہ آزادی ہوتی کیا ہے. ایک تو ہمارا ظاہر ہے ایک 14 اگست ہے جس پہ وی آر پراؤڈ آف 14 اگست، اور اس پہ ظاہر ہے ہمارا پاکستان بنا، اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، اور ہم جشن بھی مناتے ہیں. ینگسٹر جو ہے نا وہ بڑے پرجوش بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے فنکشنز ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہم سارے خوش ہوتے ہیں. لیکن اس آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آزادی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو بھی یہ اقوام عالم ہیں ان میں جو سب سے بڑی تحریک ہے کہیں پہ بھی چلی ہے تو وہ آزادی کی تحریکیں ہیں. اور یہ ظاہر ہے انسان مختلف یہ پرانے زمانے کو اگر دیکھیں تو یورپین کنٹریز جو ہے بنیادی طور پہ وہ نکلے، اور ایون جاپان بھی شامل تھا، تو انہوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھیں. اور کالونیز بنانے کے بعد ظاہر ہے وہ انڈر مطلب فارن فورسز جو ہے وہ یہ ساری قومیں جو ہے وہ ان کی کالونیز تھیں، اور وہ ان کے انڈر کام کرتے تھے، ان کے حکم مانتے تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہر جگہ پہ یہ تحریکیں چلیں جیسے پاکستان میں چلی، اور ہم الٹیمیٹلی انگریز سے بھی آزاد ہو گئے، اور ہم نے آپس میں بھی ود ان سب کانٹیننٹ جو ہے برے صغیر میں یہاں پہ 2 ملک بن گئے. گو کہ 2 ملک بھی اب ظاہر ہے پاکستان انفارچونیٹلی ایک ہمارا ایسٹ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان، وہ اب بنگلہ دیش بن چکا ہے. وہ ایک اور چیز ہے جو بیسیکلی ہم درمیان میں کہیں ڈسکس کریں گے. تو رمشا آپ کیسے لیتی ہیں یہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی تو بڑی خوبصورت چیز ہے. بے شک سر. ایک آپ چاہے وہ ہندو لوگ ہوں یا انگریز ہوں، ان کی غلامی سے نکل کے آپ اپنے مذہب میں، اپنے اسلام، اپنے طور طریقوں کے مطابق چلتے ہیں، اس سے بڑی آپ کو اور آزادی کیا ہے؟ صحیح بات ہے. تو اگر جسٹ امیجن آج بھی ہم انگریزوں کے دور میں اسی طرح ان کی خدمات کر رہے ہوتے، اتنا کچھ کر رہے ہوتے، تو ہماری ایک لائف سٹینڈرڈ کیا ہوتا؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے کالے انگریز آگے ہم ان کے انڈر کام کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یو آر ٹو ینگ. تو یہ ینگسٹرز کا ایک گلہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ وہ جو سفید چمڑی والا انگریز ہے وہ چلا گیا اور ایک اور انگریز آ گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان ایسی بھی ریاست نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم لوگ کسی کے اب اس میں ہیں انڈر دا، مطلب کہ ہم کسی کے سلیوز ہیں. ہاں البتہ ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں کہ
ہمیں سلیو بننا پڑ جاتا ہے. وہ ہر جگہ پہ حالات ایسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مکمل طور پہ ایک جو کنسیپٹ ہے کہ جی میں کوئی مادر پیدر آزاد چیز ہوں تو وہ تو نہیں ہوتا. وہ نہیں ہوتا. آپ کے جب تک آپ کے اوپر کچھ چیزیں نہیں ہوں گی, کچھ اسٹرکٹنیس نہیں ہوگی, تب بھی آپ لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہوگا. اب اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ حکمران ہیں, ہمارے حکمرانوں, اگر حکمران نہ ہو پاکستان میں تو کیا پاکستان چلے گا؟ ابھی جو بھی حالات ہے پاکستان کے وہ تو ایک الگ بات ہے. ہاں نہیں, میرا خیال ہے پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو رائٹس ہیں. ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشن ہے, ایک آئین ہے جو ریٹن ہے, اور اس ریٹن آئین کے مطابق لوگوں کو یعنی وہ حقوق حاصل ہیں. گلے سب کو ہوتے ہیں. ظاہر ہے ریاست جو ہے سب سے بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں شاید آج کل بھی کسی کو گلا ہو, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ماں جو ہے نا بچوں کو جو بھی کرے, لیکن وہ ماں ہوتی ہے اور وہ بچے جو ہے نا بچے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سارے ریاست ہماری ماں ہے اور ہم لوگ سارے اس کے بچے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا سر, اگر فار ایگزامپل پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہاں بے شک انڈر ڈیولپ ملک ہے, لیکن ایک آزادی کا لیول اس کا اس قدر ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے اختلاف ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. سم ٹائمز آپ کو انصاف ملتا ہے, نہیں ملتا, وہ ایک الگ ڈسکشن آ جاتی ہے. لیکن ہر چیز کے لیے آپ آزاد ہیں. آپ برائی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ تب آواز اٹھا سکتے ہیں. ہر چیز کے لیے آپ کو آزادی ہے, چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ آپ کے حقوق البات کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کے لحاظ سے ہو. نہیں صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی حال میں خوش نہیں رہتا. وہ کہیں نہ کہیں اس کو گلہ ضرور ہوتا ہے. وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا. مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی بھی حال میں ہو تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے, یعنی میں ہوں, رمشا ہو یا آپ اور کوئی بھی بندہ ہو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست کی جگہ لے لے. ریاست کی جگہ تو نہیں لے سکتا, کیونکہ ریاست نے تو سب کو جو ہے نا ماں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ادارے بنے ہوئے ہیں اور ادارے اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی بندہ کرائم کرتا ہے تو اس کو تو ریاست ظاہر ہے کسی قانون میں پکڑے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا اس کو بھی سمجھیں کہ نہیں ہمیں کیوں پکڑا جاتا ہے, ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, وہ کام غلط کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو ریاست کا فرض ہے, اور یہ آزادی یعنی وہاں تک ہوتی ہے جہاں پہ میری ناک شروع نہیں ہوتی. جہاں میری ناک شروع ہو جائے تو وہاں پہ آزادی دوسرے بندے کی ختم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ میرے حقوق شروع ہو جاتے ہیں, اس کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سب کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جہاں ہم جشن آزادی مناتے ہیں وہاں پہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ بہرحال خیال رہنا چاہیے کہ یہ آزادی جو ہے نا کوئی یہ بے لگام چیز نہیں ہوتی. آزادی کے بھی اپنے کوڈز ہیں, ایتھکس ہیں, اپنی چیزیں ہیں, ان کو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہوتا ہے. تو اسی لیے پاکستان میں آزادی کا سفر جو ہے, کیوں رمشا آپ تو یو آر ٹو ینگ, آپ مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان میں جو آزادی کا سفر ہے ٹھیک چل رہا ہے؟ آزادی کو دو طریقے سے ہم لے سکتے ہیں. اب جیسا میں اپنے لحاظ سے بتاؤں تو مجھے بھی پسند ہوتا ہے کہ جب وہ شور شرابہ لوگ کرتے ہیں, ینگسٹرز جس طرح کرتے ہیں, لیکن ایک حد تک, ایک لمٹ تک. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے کہ ایک 14 اگست پہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ. بڑا انفارچونیٹ تھا, مجھے یاد آ گیا. عائشہ کے کیا نام تھا؟ ہاں عائشہ میرے خیال سے ان کا, بالکل. تو وہ کافی کرٹیسائز کیا گیا تھا. اب اس میں 2 مسٹیکس تھی جہاں تک میرا نظریہ ہے. ایک فرسٹ آف آل وہ ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا جو ٹک ٹاکر تھی کہ وہ اس طرح آ کے پبلکلی وہ اس طرح کوئی بھی لیں. ایون وہ اتنی کوئی سیلیبریٹی نہیں تھی. ہاں میرا خیال ہے وہ ٹک ٹاکر تھی. اور دوسرا یہ کہ لیکن اس کو آزادی وہ منانے کا تو حق تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہجوم تھا, ایک سائڈ تو آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. ایک دوسری طرف یہ ہمارے, میں ینگسٹر کی بات کری تھی کہ انہیں اس طرح کی بدتمیزی, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بس آ گئے ہیں کوئی تو بدتمیزی کر لو, کچھ کر لو, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک جنرل سی چیز, ہر ایک آزادی بھی منائیں, ضرور منائیں, لیکن اپنے ایتھکس کا خیال رکھتے ہوئے منائیں. نہیں صحیح بات ہے. ان ایتھکس کو جب تک آپ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جو مینار پاکستان پہ ہوئی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل رمشا نے صحیح بات کی ہے. لیکن ہم آزادی کے سفر میں دیکھیں, ہم جب 1947 میں آزاد ہوئے, اس کے بعد ہمارا ایک بڑا اچھا یعنی سسٹم چلنا شروع ہوا. پہلا ایک آئین پاکستان آیا 1956 میں, اور اس کے بعد وہ پھر انفارچونیٹلی ایبروگیٹ کر دیا گیا اور 1960
1962 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे साथ एक हादसा हो गया जो बुनियादी तौर पे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, आप हम सब जानते हैं। तो हमें याद इसलिए रखना चाहिए कि हमें आज़ादी इतनी अजीज़ है कि अगर उस हादसे को याद ना करें तो हम आज़ादी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको महफूज नहीं रख सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हमें उस तरह की हरकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। और वो ये हुआ कि 1947 में 47 में आज़ादी के बाद 71 में आके यहाँ पे जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे जब 1970 के इलेक्शंस हुए, वहाँ पे एक जमात जो है वो बड़ी अक्सरियत में आई। मगरबी पाकिस्तान में जो अब पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उसमें एक और जमात आई और इस दौरान एक झगड़ा हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो उस वक्त का एम्पायर था, उस वक्त जनरल याह्या एम्पायर था, तो वो जनरल साहब को चाहिए था कि वो जिसकी यानी अक्सरियत थी उनको दे देना चाहिए था इक़्तिदार। वो बहरहाल कहते हैं कि सिविलियन का भी उसमें प्रॉब्लम है, शायद उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो भी कोई अपना रोल प्ले कर रहे थे एज ए सिविलियन। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस रियासत की जो बागडोर है वो जनरल याह्या के पास थी, और ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया कि वहाँ पे हमने सकूत ढाका हो गया, और सकूत ढाका के साथ जो है हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हमारे 90,000 सोल्जर्स जो है वो इंडिया ने, भारत ने कैद कर लिए। वो फिर बाद में रिहा हो गए। लेकिन हकीकत बात ये कि उसके बाद एक अलहदा मुल्क बन गया, यानी विद इन 26 ईयर्स ये जो मुल्क है वो 24 ईयर्स बल्कि उसमें जो है एक नया मुल्क बन गया। चले हमें अभी अपना एहतसाब तो ये करना है कि वो मुल्क बंगाली जिसको हम कहते थे और बांग्लादेश बना, हम उनको मगरबी पाकिस्तान वाले हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे उस वक्त, और हम में ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन आज हकीकत बात ये है कि जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान में जो मुआशी हालात हैं वो बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, और बांग्लादेश में जिनको हम वो टका उनकी करेंसी थी और रुपया हमारा था, तो हम ये जो टका है ये वो जो है ना उसको समझते थे शायद वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये 2 टके की चीज़ें हैं, ये टके का आदमी है, ये हमारी मिसालें हुआ करती थी। अब तो टका आज जो महंगा है वो टका वो कोई मेरा ख्याल है 2 सवा 2 रुपए का हो गया, यानी रुपया 2 सवा 2 रुपए जो है ना मिले तो 1 टका बनता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमें आज़ादी बहुत अजीज़ है, हमें आज़ादी को कायम रखना है, इस आज़ादी को नौजवानों ने कायम रखना है, हमारी लीडरशिप ने रखना है। लेकिन इसके लिए हमें कोई तदबीर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी रियासत को चला रहे हैं इस तरीके से कोई मुल्क ज़्यादा अरसा खुशहाल इस तरीके से रह नहीं सकता। क्यों रिमशा, आपका क्या ख्याल है? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नाजरीन के लिए ये रिमाइंड करवाने की कोशिश की है कि हमें आज़ादी अजीज़ है, हम जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें उन चीज़ों को, दुख दर्द को साथ याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमारे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे ज़ख़म हैं, वो ताज़ा हो जाते हैं और हमारा एक एहसास जागता है कि हमें बहुत कुछ करना है। और लेट्स होप कि हमारी कौम जो है वो तरक्की करे। इंशाल्लाह सर। हमारी थोड़ी सी एक मिस्टेक है, या कह सकते हैं कि हमारी आदत है कि हम हमेशा दूसरों के कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाते हैं। तो अगर हम लोग अपने वतन के लिए ख़ुद कुछ नहीं कर पा रहे तो हम सारा का सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे डालते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट की भी गलती है, नो डाउट नहीं है, लेकिन क्या हमने अपने लिए कुछ किया है? हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है? अगर इंडिविजुअली हर बंदा सोचे कि उसने क्या किया, सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लेके कपड़े पहन के आज मैं भी तैयार होकर आई हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ क्या आज ये कपड़े। भी रिमशा एक अच्छी बात है कि जब आप अपनी आज़ादी मनाते हैं तो डेफिनेटली आपको कलरफुल होते हैं और आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि आज 14 अगस्त है, 14 के बाद 15 आएगी तो मुल्क में क्या हालात होते हैं, रोड्स पे हमारे ही झंडे गिरे होते हैं और सारा कुछ होता है। ये एक हमारी नेगेटिव पॉइंट भी है। ये एक आपने अच्छी बात की है कि हमारा झंडा जो है
قومی پرچم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک بہت بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس کو بہرحال ہمیں اس قدر کو قائم رکھنا چاہیے. بالکل. ہم اگر آپ نے واقعی بھول جاتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پہ جو ہماری جھنڈے پڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک بہرحال ڈیگریڈیشن فیل ہوتی ہے. ہماری آرمی کی میں اس حوالے سے بات کروں گی. آرمی کے میں بہت اچھی بات ہے کہ جب کوئی فوجی شہید بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے, وہ دوسرے فوجی کو پکڑا کے مرتا ہے, وہ گرنے نہیں دیتا نیچے. بالکل صحیح ہے. اور ناظرین, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ ہم پاکستان کا سفر 47 سے شروع ہوا تو کہیں 71 میں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو ظاہر پاکستانی بہت خوش تھے اور آزاد قوم کے طور پہ. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ فیض احمد فیض ایک ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں, انہوں نے اس زمانے میں بھی جب یہ یعنی اتنی جس طریقے سے آج ہم ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اپنی ترقی سے, تو اس وقت بھی وہ شاعر ڈسسیٹسفائیڈ تھے. اور ان کا مجھے کوئی شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں افق کے پار تاروں کی آخری منزل. بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے تاروں کی آخری منزل کو چھونا تھا, وہ شب گزیدہ سحر جو ہے نا, وہ بنیادی طور پہ ہمارے جان نہیں چھوڑ رہی. اور یہ داغ داغ اجالا جو ہے وہ کوئی ہمیں مطلب اجالا تو ہے لیکن یہ داغ داغ کیوں ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو واقعی روشن کرنا ہے, ہمیں یعنی دن کی روشنی کی طرح اس کو وہ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ایز اے قوم بہت محنت کرنی چاہیے. اصولاً ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت یعنی وائبرنٹ بھی ہیں, ڈینامک بھی ہیں, اور ہماری لیڈرشپ کو اصولاً یہ احساس کرنا چاہیے جو بڑے بزرگ ہیں کہ یہ آزادی جو ہے نا بڑی مشکلوں سے جان جوکھوں سے حاصل کی ہے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایز اے قوم کوئی اصول وضع کرنے ہوں گے کہ ہم نے ایز اے قوم آگے جانا کیسے ہے. جس طرح کے حالات سے ہم اب چل رہے ہیں, یعنی IMF کا قرضہ ہو, قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک ایک پائی کے لیے جو ہے وہ یعنی اتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں. ابھی یہ گورنمنٹ تو کل پرسوں ختم ہوئی, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے شہباز شریف صاحب تھے جو ایکس پرائم منسٹر, وہ اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے فائنانس منسٹر جو ایکس تھے, اور سب نے, اور ہمارے سپہ سالار نے, سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ IMF کا پروگرام مل جائے. لیکن IMF کا پروگرام جو ملا ہے وہ بنیادی طور پہ کنڈیشنز کے ساتھ ملا ہے, اور وہ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ہم روز بروز زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں, ہم زیادہ نیچے جا رہے ہیں, ہم اوپر نہیں جا رہے, ہماری انڈسٹری پھل پھول نہیں رہی. کیوں رمشا, آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. لیکن میں ایسا اکثر میں یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 1970s جب چل رہے تھے تو اس دوران میں پاکستان کے حالات بہت اچھے تھے, جب ہمارا ملک دوسروں ملکوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. تو یہ اچانک سے حالات خراب کیوں ہیں کہ آج ہم قرض دار ہیں؟ یہ سوچنے کی بات یہی ہے. میں اسی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا یعنی وہ مقام ہے جس پہ آ کے بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار کیا ہم اپنی آزادی کو قائم بھی رکھ سکیں گے اگر اس طریقے سے ہم چلتے رہے. تو ہمیں احساس کرنا چاہیے یہ ہم یعنی قرضے لے رہے ہیں ٹو پے بیک قرضے, ہم یعنی لون لیتے ہیں ٹو پے بیک لونز. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی اکانومی ہے؟ یہ کون سی معیشت ہے؟ ہمیں اگر یعنی اس آزادی کو قائم رکھنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو اگر مضبوط بنانا ہے اور اپنے ملک کو اگر سیکیور بنانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہم پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی معیشت کا خیال رکھیں. معیشت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کوئی انویسٹمنٹ کا ماحول پیدا کریں, سیکیورٹی دیں اور ایکسپورٹس بڑھائیں, اور یہاں پہ انڈسٹری پھلے پھولے. لیکن یہ ساری چیزیں کوئی ناپید ہوتی جا رہی ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک شعر ہے, ہم بھی ناپید نہ ہو جائیں کہیں دیکھ, میں خوف زدہ وقت کی رفتار سے ہوں. میرا خیال ہے کہ وقت کی رفتار جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بخشتی. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. میں بنیادی طور پہ یا رمشا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کو اگر قائم کرنا ہے تو ہمیں ٹائم کی قدر کرنی ہوگی, ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ لانی ہوگی, ہمیں اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کرنا ہوگا, ہماری ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے, ہماری سیکیورٹی بہتر ہونی چاہیے. یہ سارے کام کس نے کرنے ہیں؟ ریاست نے کرنے ہیں, لیڈرشپ نے کرنے ہیں. سر جب تک ہمارے اندر سے میں نہیں نکلے گا نا تب تک یہ کام نہیں ہوتے, کیونکہ سب اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں, ملک کی بھاگ دوڑ میں نہیں لگے.
ہاں صحیح کہا ہے آپ نے. جب تک ہماری یہ میں نہیں نکلے گی, کیونکہ ہر بندہ تو اپنے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے, چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے لگا ہوتا ہے. اب سمجھ نہیں آتی ابھی جو حالات ہیں وہ بھی ہماری, لیٹس ہوپ کہ یہ الیکشنز ٹائم پہ ہو جائیں. ابھی دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آ نہیں سکتی. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پہ یہ اس 14 اگست کو یہ وعدہ ضرور کرنا چاہیے اپنے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, کہ ہم الیکشن ٹائم پہ کروائیں گے. یہ الیکشن اگر ٹائم پہ ہوں گے, ایک پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو وہ جا کے معیشت کو ٹھیک کرے گی. اور اگر ہماری معیشت ٹھیک ہوگی تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم آزادی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ آئے گی کیسے؟ ہم کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, ہم عوام ہی اس کے خلاف دھرنے اور نعرے دینا شروع کر دیتے ہیں, تو سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ ہر ایک اپنا انٹرسٹ ہے, کوئی کسی پارٹی کو پریفر کرتا ہے, کوئی کسی پارٹی کو کرتا ہے, تو اس دوران میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ ملک کا وہ کہتے ہیں نا پہیہ جام کیا ہوتا ہے روڈوں پہ نکل کے سارا کچھ کر کے. ہم لوگ آزماتے نہیں ہیں کہ آج 5 سال کے لیے اس پارٹی کو رکھ کے تو دیکھیں. نہیں, میرا خیال ہے آئین پاکستان کو فالو کرنے سے آئے گی. دیکھیں آئین کو اگر آپ فالو کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں ریاست کا اور عوام کا جو آپس میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے عام لینگویج میں, بات یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ ریٹرن ہے پاکستان میں اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے, سوائے برٹن کے ریٹرن نہیں ہے شاید وہاں پہ. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ آئین ہوتا ہے جہاں پہ اصول وضع کیے گئے ہیں کہ یہ امور جو ہیں, ریاست کے امور کیسے چلنے ہیں. اور ریاست کے امور میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ تو الیکشن کروانا ہے, گورنمنٹس آنی ہے, اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے اپنی معاشیات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئین پہ عمل کرنے سے ہی چیزیں آئیں گی. اگر آئین جو ہے پامال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے نا ٹھیک نہیں کر آئین سکتے. پامال ہوتا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس لا ہے, لیکن لا آئین پامال ہونے کے اوپر ان کو وہ انصاف یا وہ سزا نہیں دیتا. ایون آئین کی تبدیلی بیچ میں اپنے مطابق گورنمنٹس لاتی رہتی ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہاں پہ رمشا آپ چھوٹی ہوں گی, 2007 میں یہاں پہ ایک بڑی اچھی جوڈیشری کی موومنٹ چلی, اور اس جوڈیشری کی موومنٹ میں جو ہے وہ چونکہ اس وقت مشرف صاحب نے کوئی ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی یا آئین کو پامال کیا ہوا تھا, تو اس پہ ایک بڑی اچھی تحریک چلی, اور اس تحریک کے نتیجے میں ہماری جو یعنی جوڈیشری ہے وہ بڑی پاورفل ہوئی. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اتنا پاورفل اب بھی نہیں رہے. تو وہ مجھے تو ایک وہ جو ہے نا اسی زمانے کی جب تحریک چل رہی تھی, مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے, وہ میں سنا دیتا ہوں کہ شاہراہ دستور پہ دستور کو پامال کیا, شاہراہ دستور پہ دستور کا کیا حال کیا, آج یہ خلق خدا دستور بکف فریاد کی لے پوچھتی ہے, غیرت ناہید کی نئے پوچھتی ہے, تو جو سید ہے تو سادات کا کیا حال کیا. تو نے سمجھا ہے یہ ایوان بہت اونچے ہیں, تیرے پاس بہت طاقت ہے, تیری عمر بہت لمبی ہے, یہ بارود یہ بندوق بچا لے گی تجھے. یہ جو سمجھا ہے اگر تو نے, کتنا غلط سمجھا ہے. تاریخ کے اور آگ پلٹ کر دیکھو, کیسر ہے نہ دارا ہے, نہ فرعون نہ شداد نہ نمرود نہ چنگیز و ہلاکو ہیں, نہ سکندر کی لحد ہے, ایک ذل الہی تھا وہ دیوان میں کم ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, اندھیرا ہے سیاہ رات ہے, حاکم ہے حکم ہے, ظالم ہے ظلم ہے, لوگ ہی لوگ ہیں, خلقت ہے مخلوق ہے, اور ایک دست دعا ہے. تو ہماری دعا یہ ہے کہ آئین پاکستان کو اگر ہم نے اوپر رکھا, اونچا رکھا, ہم نے آئین کے مطابق کام کیے, تو ڈیفینیٹلی یہ شاہراہ دستور پہ دستور کو پامال نہ کیا تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے لیے سب سے پہلا آج کل جو جس پروسیس سے ہماری قوم اور ہمارے یہ آزادی کا جو دور ہے, یعنی اس 14 اگست کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشنز کروانے ہیں ٹائم پہ, آئین پاکستان کو کی پروویژنس کے مطابق, سو دیٹ کہ الیکشنز ہو جائیں, ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا میرا اور رمشا کا اور آپ سب کا میرا خیال ہے اس پہ اتفاق ہوگا. اگر ایک دفعہ سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی تو اس کے بعد جو ہے نا ہماری معیشت بھی ٹھیک ہونی شروع ہوگی, اور اگر ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی تو ہماری آزادی جو ہے وہ اس کو صحیح طور پہ ہم محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو منا بھی سکتے ہیں جیسے آج منا رہے ہیں. بے شک.
ہاں جی بس سر دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اب ملک آزاد ہے تو یہ آزاد ہی رہے. جب آیا تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ کیا جائے گا تب ایک ہر پاکستانی کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہوگا. ہاں نہیں وہ ڈیفالٹ سے تو چلیں فار دا ٹائم بینگ ہم بچ گئے, لیکن اس وقت کچھ چیزیں بہتر بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں رمشا, یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ ایک فیسیلیٹیشن فورم بنا ہے جس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں ہمارے سپہ سالار بھی ہیں, تو سپہ سالار کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت تھی اور انشور کرنا تھا, سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی انویسٹرز کو. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جو بیرن لینڈز ہیں اس کے بارے میں بھی ایک منصوبہ آیا. لیٹس ہوپ کہ وہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو. مجھے نہیں جلد اندازہ کامیاب ہو. ہاں وہ زراعت کو ٹھیک کرنے کا تھا, کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جانے کا تھا. لیٹس ہوپ کہ وہ جو ہے نا کام ہوں. اور اسی طرح ہمارے یہ جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے سرد مہری کا شکار تھے, لیکن اب شاید وہ اس میں کوئی گرم جوشی آئی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا وائس پریمیئر بھی آیا ہے اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو ہے پیغام بھی وہ لے کے آیا تھا, ان کا خط لے کے آیا تھا. اور دوبارہ سی پیک کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. اور سی پیک کی گو کہ سی پیک کبھی رکا نہیں, لیکن سلو ڈاؤن ضرور ہوا تھا پچھلے تحریک انصاف کے دور میں. ابھی دوبارہ اس کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور آئی ایم شور کہ رمشا بھی میرے سے اتفاق کرے گی کہ یہاں پہ انڈسٹری کی ضرورت ہے, انڈسٹریل کلسٹرز کی ضرورت ہے. روڈ نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اگر بن جائیں, اور ڈیفینیٹلی 27 زون بننے ہیں جس میں سے 9 زونز وہ تھے جو انہوں نے پرائرٹائز کیے تھے پاکستان نے اور چائنا نے. سر انڈسٹری بے شک اب بالکل بات صحیح ہے کہ انڈسٹریز بنے گی تبھی تو اکانومی بہتر ہوگی, لیکن انڈسٹری بنانا اور اس کو چلانے کے لیے بھی تو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے نا. وہ کہاں سے آئے گی؟ ڈیفینیٹلی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے, وہی ماحول پیدا کرنے کے لیے. اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جہاں پہ انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے, ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انسینٹیو ودرا کریں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پالیسی میکرز کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے جو بھی یہاں پہ یعنی اہل وہ کیا کہتے ہیں کہ اقتدار ہیں, ان کو چاہیے کہ اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہمارے یہ جو اسپیشل اکنامک زونز اگر ہم فلی ان کو یعنی وہ کر سکیں, یوٹیلائز کر سکیں, اور ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو فنکشنل کر سکیں اور ان کو یوٹیلائز کر سکیں, کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی انڈسٹری لگنی ہے اور بہت بڑے انویسٹمنٹ آنی ہے. اور آپ لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ چائنا جو ہے ویسٹ چائنا میں یعنی مغربی چائنا جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اس میں وہ انڈسٹری زیادہ لانا چاہتا ہے, اور وہاں سے آگے جو انڈسٹری کا جو یعنی پھیلاؤ ہے وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے اور وہ پاکستان میں بھی لے کے آنا چاہتا ہے. پچھلے دنوں میں جب ہمارا یہ سارا سی پیک کا پروگرام سلو ڈاؤن ہوا تو وہ ویٹنام لے کے چلا گیا اپنی انویسٹمنٹ کو اور اپنی انڈسٹری کو, اور کچھ کوریا لے کے گیا ہے, نارتھ کوریا میں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, برما میں لے گیا. بنیادی طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی کوئی پالیسی بنائیں جس میں کنسسٹنسی ہو, کنٹینیوٹی ہو. جب تک کنٹینیوٹی نہیں ہوگی, کنسسٹنسی نہیں ہوگی, تو ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ظاہر ہے ہم اپنی انڈسٹریل کلسٹرز کیسے بنائیں گے, ہم اپنا سی پیک جو ہے کیسے چلائیں گے, ہم اپنے یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو فنکشنل کیسے کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اگر اکانومی ٹھیک کرنی ہے, وہ جو ہم پہلی بات کر رہے ہیں میں اور رمشا کے, ہم نے اپنا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور الیکشنز کروانے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی, جس میں ہمارا یہ ذکر آیا کہ سی پیک جو ہے بڑی ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے, ہم نے اس کو ضرور ساتھ لے کے جانا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہماری معیشت بہتر ہو جاتی ہے, ہم پے بیک کر جاتے ہیں اپنے قرضے, تو بنیادی طور پہ یا جیسے منرل سمٹ بھی ہوئی تو ہماری اگر یہ منرلز جو ہیں معدنیات جو ہیں نا ان کو ہم صحیح طریقے سے, جیسے ریکو دیکھا ہے اور اس طرح کے بہت سارے اور ہمارے ذخائر ہیں جیسے کوئلہ ہے, تھر کول ہے, تو بنیادی طور پہ ہم اس سے اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری معیشت ٹھیک ہوگی تو ہماری جو یعنی آزادی ہے وہ انشور ہو جائے گی, ہم اپنی آزادی کو اچھے طریقے سے منا سکیں گے. کیوں رمشا؟ بالکل سر, آزادی جب ملک ڈیولپ ہوگا, ہمارا بہتر ہوگا, تو ایک آزادی کا ایک الگ ہی مزہ ہوگا.
صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک ہمارا ناظرین جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے، چونکہ 60% جو نوجوان ہیں بنیادی طور پہ 40% دوسری یعنی اباو ایج والے ہیں یا بچے ہیں، تو 60% نوجوان لوگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. یہ جو یوتھ بلج ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کوئی یوتھ پالیسی بنائیں. گورنمنٹ بناتی رہتی ہے لیکن اس یوتھ کو کسی سمت پہ لے جانا ہے. مجھے ایک رمشا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد پھر ہم اسی پوائنٹ سے چلیں گے کہ ہم نے یوتھ بلج کو کیسے یا یوتھ کو کیسے انگیج کرنا ہے، اور اس قوم کو جو اصل یعنی جشن آزادی ہے اس وقت ہم منا سکیں گے جب یہ یوتھ جو ہے، یہ نوجوان جو ہیں، یہ اپنا رول پلے کرنا شروع کریں گے ان اے بگ وے. اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد ناظرین پھر حاضر. رمشا، ہم ڈسکس کر رہے تھے یوتھ، آپ کی نوجوان نسل کو وہ بنیادی طور پہ وہ ایجنٹ آف چینج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ جو 60% ہیں ہماری قوم کا، وہ اگر صحیح کام کریں گے اور اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے. اور آج کل لیکن لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے کہ تھوڑے سے مایوس نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑے سے نہیں، کافی زیادہ مایوس ہے. جو 60% نوجوان نسل ہے نا، ان میں سے 40% تو آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے. آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے؟ اتنے سارے ویزے مل رہے ہیں. سر ویزے تو میرے خیال سے جس طرح کہتے ہیں نا سیل لگی ہوتی ہے، وہ حساب چل رہا ہے. ہاں نہیں، یہ مجھے اندازہ ہے. تو ہم ناظرین ڈسکس یہ کر رہے ہیں، یہ رمشا نے بالکل صحیح بات کی ہے، صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ بنیادی طور پہ اس وقت کے جو حالات ہیں، اسپیشلی معاشی حالات جو ہیں اور پولیٹیکل بھی، لیکن معاشی حالات کے ہاتھوں لوگ بڑے مایوس ہیں اور نوجوان زیادہ مایوس ہیں، چونکہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا یعنی یہی معاشی حالات رہے تو ان کا مستقبل جو ہے وہ یعنی روشن نہیں ہے. اور اس سے بچنے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی اب باہر جانے کی کوشش میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر جانے میں بھی ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے. اگر یہ نوجوان نسل باہر گئی، اور جو کہ جا رہے ہیں، پہلے بھی پاکستان کے کوئی 70-80 لاکھ لوگ باہر ہیں، اس میں را لیبر بھی ہے بہت ساری، لیکن حقیقت بات یہ کہ یہ نوجوان تو پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اور اگر یہ پاکستان سے باہر گئے تو ہمارے جو فارن ریمیٹنسز ہیں جو اس وقت اراؤنڈ 28-30 بلین ہیں، اور وہ بڑھ کے شاید 100 بلین ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے تو تھوڑی سی مایوسی ہے کہ یہ نوجوان نسل کیوں بھاگ رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ اگر باہر چلے جاتے ہیں تو یہ جا کے وہاں سے فارن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان کو ملتا ہے اور پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نوجوان نسل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اگر یہ ایسا ہونا شروع ہوا. فورن ایکسچینج ملتا ضرور ہے، لیکن اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو نوجوان نسل کوشش یہی کرتی ہے زیادہ کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیں. ہاں میرا خیال ہے کہ وہ ملک جو کا تھوڑا اسٹیبلٹی سا والی بات دیر ہے وہ آتا آپ نہیں، وہ پہلے ہم کافی ساری ایٹ لینتھ ڈسکس کر چکے ہیں. میرا خیال ہے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں، تو ظاہر ہے اسٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے یعنی وہ جو ایک گراؤنڈ ہے وہ تو تیار کریں، یہاں پہ کم از کم یہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی شروع ہو. تو اس کے لیے بیسیکلی بیسک نیڈس نہیں ہے نا ہمارے پاس، پاکستان کے پاس. اگر ہوتی تو مے بی شاید یوتھ باہر نہ جاتی ہوتی. ہاں میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر کل کو خوشحال ہوگا رمشا، تو ڈیفینیٹلی ہمیں امید یہی ہے. تو پاکستان خوشحال ہوگا تو نوجوان نسل واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اپنے ملک سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے دوسری نسل، تیسری نسل بھی امریکہ میں اور یورپ میں اور آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ابھی یعنی وہاں پہ پل بڑھ رہی ہے. تو وہ بھی وہ کمی ضرور فیل کرتے ہیں پاکستان کی، حالانکہ وہ وہیں پہ جمع ہوتے ہیں، وہیں پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا لائف ہے یار.
چونکہ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اس کو بیسیکلی وہ ہوتی ہے آزادی, چونکہ آپ فرسٹ ریٹڈ ہوتے ہیں. میں اور آپ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ جب آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں, میں جب باہر جاتا ہوں تو سچی بات ہے جب کھوکھے والے سے گپ شپ لگاتا ہوں, وہاں پہ چائے پیتا ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں باہر جو ہے نا پھر رہا ہوں اور میرا واقف کوئی نہیں ہے, یا میں اگر وہاں پہ ہوں تو سیکنڈ ریٹڈ ہوں, تو میں فرسٹ ریٹڈ سٹیزن ہی نہیں ہوں وہاں کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آزادی کی نعمت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک سر آزادی, لیکن اب سر یہ دیکھنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم آزاد ہو کے بھی آزاد نہیں ہیں. ہاں تو یہ وہ نہیں وہی والی بات ہے نا. اب ظاہر ہے آزاد ہو کے آزاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ جو یعنی معاشی زنجیریں جو ہیں نا وہ اگر لگی ہوں گی, ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح آزادی تو پھر فیل نہیں کرتے جو IMF کی ہم بات کر رہے تھے, یا ہم قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم ہے, تو یہ تو آزادی نہ ہوئی نا. آزادی تو اس وقت ہوتی ہے جب کم از کم کوئی بندہ یہ فیل کرے کہ ٹھیک ہے میں خوشحال ہوں, میرا بزنس ترقی کر رہا ہے, میرے بچے محفوظ ہیں, اور میری جان و مال کا کوئی لائف لبرٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس خیال سے ابھی یہ جو آپ نے یوتھ کی بات کی, تو یوتھ اب زیادہ تر یہی سوچتی ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے, وہ ایک الگ نظریے سے پاکستان کو دیکھتی ہے. تو اس میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پولیٹکس میں بھی یوتھ کو آنا چاہیے. جس طرح اب جن پرانے لوگوں نے 70-80 سال کے ہو گئے ہیں وہ حساب ہے, ابھی تک سٹل انہوں نے پنجے گاڑے میں اپنے, تو اگر اس کی جگہ یوتھ آ جائے. آپ نے اچھی بات کی ہے. بنیادی طور پہ ناظرین میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بہت اچھی بات ہے, خوبصورت بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے, دوسرا یہ کہ آنے دینا چاہیے, بالکل آنے دینا چاہیے. اب جانے طور پہ میں PTI سپورٹر نہیں ہوں, لیکن پھر بھی عمران خان کی یہ بات اچھی تھی, انہوں نے یوتھ کو آگے کرنے کی کوشش بہت کی ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ وہ کم از کم 70 old years مین لیڈر آف دا یوتھ, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بالکل وہ یوتھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بلاول ہے یا مریم ہے تو وہ ریئلی دے ریپریزنٹ دا یوتھ. بلاول میرا خیال ہے کہ دے آر ٹو ینگ. اور اب یہ اور بات ہے پولیٹیکلی کہ لوگ ان کو کتنا لائک کرتے ہیں, کتنا اس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اور بات ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کم از کم ریپریزنٹ تو کرتے ہیں. میرا اپنا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ نیکسٹ حکومت ہے ضرور بلاول جی کو دینی چاہیے. ایک ٹرائی بیس ہی صحیح. ناظرین ہمارے میں سے تو ایک جو ہے نا اینکر جو ہے نا وہ تو نکل آئی ہے جس نے بلاول کا کہہ دیا ہے کہ بلاول کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو زیادہ ووٹ ملے, جو زیادہ ڈیزرو کرتا ہو وہی ہونا چاہیے. مطلب بلاول بھی ڈیزرو کرتا ہے, مریم بھی کرتی ہے, نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سارے ہی کرتے ہیں جتنے لوگ ہیں. بنیادی طور پہ یہ صرف اور صرف اعتماد ہے قوم کا جس کو ملے گا. قوم جس پہ اعتماد کرے گی وہی پرائم منسٹر ہوگا. وہ جو بھی ہوگا لیٹس ہوپ کہ اچھا ہی ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ سر پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا, چاہے وہ 1 دفعہ آئے چاہے وہ 10 دفعہ آئے, اس سے پاکستان کو ہم لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے. اب اگر اچھا نہیں کرتے ملک کے لیے تو پھر تو اوبیسلی ایشو ہی ایشو ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کے حوالے سے یہ بات بڑی اچھی ڈسکس ہو گئی رمشا سے کہ یہ تو مطلب انہوں نے تو اپنا چوائس بتا دیا. اور یہ نوجوانوں سے مجھے یاد آیا, آپ 14 اگست کو باہر جاتی ہیں؟ جاتی ہوں سر. تو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نوجوان جو ہے نا وہ ظاہر ہے خوشیاں منانا چاہتے ہیں, آزادی منانا چاہتے ہیں, ڈانس کرنا چاہتے ہیں, گانے گانا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پہ پولیس کا رد عمل جو ہے نا بڑا عجیب سا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات نہیں ہے. 2 سے 3 فیکٹرز آتے ہیں جو میں نوٹ کرتی ہوں. اب دوسروں کے حوالے سے میں نہیں کچھ کہہ سکتی, میری اپنے مائنڈ کی ہے کہ فرسٹ آف آل 14 اگست جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. یس. تو جب اسلام کے نام پر بنا تھا تو اسلام میں یہ چیزیں ممنوع ہیں کہ آپ ڈانس کریں یا میوزک کریں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ خوشی منانا ممنوع ہے یا ڈانس کرنا ممنوع ہے؟ نہیں, خوشی منانا آف کورس بالکل ہے, لیکن خوشی کو غلط طریقے سے منانا یہ ممنوع ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک خوشی کا کوئی بھی انداز ہو وہ تو بنیادی طور پہ خوشی تو خوشی ہوتی ہے, اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا. وہ تو ہے ایک جنرل سی چیز, لیکن میرا خیال ہے پاکستان میں اس چیز کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا. ایک جنرل اوپینین ہے, اگر آپ کسی علماء وغیرہ سے بات کریں تو وہ تو اس چیز کو حرام ہی کہیں گے کہ باجے وغیرہ بجانا 14 اگست پہ, تو یہ تو حرام ہی ہے. اچھا علماء نے نا معذرت کے ساتھ
علماء ہمارے لیے بہت محترم ہیں بے شک. اور وہ بڑا شاید اچھا کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن مجھے کسی عالم کا آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ جابر بن حیان کی طرح کوئی اس نے کوئی یعنی انوینشن بھی کی ہو، کوئی ایجاد بھی کی ہو. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں نا وہ تو مغرب نے بنا کے دے دی ہیں ہمیں، اور ہم جو ہے نا یہاں پہ سوائے دو چار کام کرنے کے، وہ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک جو یعنی مذہبی وہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ایجادات کون کرے گا، یہ انوینشنز کون کرے گا، یہ ترقی کیسے آئے گی، یہ نالج کیسے بڑھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو چھوڑیں، مسلم ورلڈ جو ہے وہ اگر زبوں حالی کا شکار ہے تو بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ انوینشنز نہیں ہو رہی، وہاں پہ ہم عمل کو بھول گئے ہیں، ہم تھیوریٹیکل چیزوں میں پڑ گئے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی یہ سائنس جو ہے نا یہ بھی ایک نالج ہے، یہ بھی علم ہے. وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا صرف اور صرف یہ رات دن جو ہے نا عبادت کرنا کافی نہیں ہے. تو ہمارے علم میں اگر اضافہ کرنا ہے، ہمیں علمی طور پہ آگے آنا ہے، تو ہمیں ظاہر ہے کچھ انوینشنز ایجادات بھی کرنی ہوں گی، ہمارے اپنے کوئی وہ بھی سلوشن بھی ہونے چاہیے. ہم تو ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں مغرب سے. یہ وہی بات آ گئی نا کہ جب ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں سائنٹسٹ، تو علماء اٹھ کے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ اتنے ہزاروں سال پہلے یہ چیز تھی. تو وہ اتنے ہزاروں سال پہلے تھی، پڑھتے ہیں، بے شک انہیں ہم سے زیادہ علم ہے، تو ان کا بھی کام بنتا ہے کہ اس سے آگے مزید کچھ انوینشن کی جائے. اچھا ہم پرانے پہ رہتے ہیں. اچھا سیکنڈ پھر آپ نے بات کی تھی کہ پولیس روکتی ہے 14 اگست منانے سے، میں اور بنیادی طور پہ ادھر ہی آ رہا تھا. بیسیکلی اب سم ٹائمز لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو پولیس کا کام ہوتا ہے کہ آپ ٹریفک کنٹرول کرنا، یا زیادہ تر ٹریفک کا ہی معاملات ہوتے ہیں نا، یا سم ٹائمز آپ کی بدتمیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی ہیرسمنٹ کیس آ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر رد عمل ان کا کافی توڑ پھوڑ کرنا. یہ آپ اپنی رمشا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ جو آپ ڈائریکشن بتا رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، میں آئی ایگری 100%. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو جس کو کہتے ہیں یہ پولیس والے کہتے ہیں دھینگا مشتی کر رہے تھے. اب بھائی بات یہ ہے کہ دھینگا مشتی کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پہ آپ جو ہے نا وہ جشن منا رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اس طرح وہ یعنی نارمل طریقے سے وہ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ٹریفک عام طور پہ نہیں چل رہی ہوتی، تو ظاہر ہے وہ کہیں سڑک کنارے کسی پارک میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ڈنڈے برسانے شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سر اب یہاں پہ ہماری تھوڑی سی کرپشن آ جاتی ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ وہ 14 اگست کی بھی عیدی لینے کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ وہ سین کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ہاں، وہ ہمارا ملک حالانکہ اتنا خوبصورت ہے، ہمارا جو کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے، یا اوور آل پاکستان میں جہاں پہ بھی جائیں، مری میں اور یعنی ایون سندھ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی، اور بلوچستان میں بھی اتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے. اور وہ مجھے تو سچی بات ہے 14 اگست کے حوالے سے وہ نور جہاں کا وہ کیا گانا تھا، یہ وادیاں، یہ کیا ہے پتہ نہیں، یہ پربتوں کی شاہزادیاں، یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شاہزادیاں پوچھتی ہیں کب بنے گی تو. وہ مطلب ایک خوشی کا یہ جو سانگز ہوتے ہیں نا، بنیادی طور پہ مجھے ویسے ہی یاد آ گیا یہ وادیوں سے نور جہاں کا وہ جو ہے نا، یہ ایک بڑا مطلب ہے. سر آپ کبھی 14 اگست پہ خود باہر آئے ریلیوں وغیرہ میں؟ جی میں ایک دو دفعہ پھنس گیا تھا. اب آپ نے پھنسنے کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے سر؟ یہ تو آپ کو بہت پسند ہے. رش اتنا ہوتا ہے، سچی بات ہے کہ وہ جو ہے نا پھر آپ بندہ پھنسا ہی رہتا ہے ساری رات جو ہے نا. تو اب دیکھیں نا پولیس بیچاری یہی کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. میں ہر سال نکلتی ہوں 14 اگست پہ، لیکن میں بہت زیادہ نہیں جاتی ہوتی. تو آپ اس کا مطلب ہلا گلا کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں، اس دفعہ بھی پلان ہے انشاءاللہ. بس خیال رکھیے گا اپنا، چونکہ یہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا وہ جہاں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، جیسے دو چار چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہمیں اخلاقیات کی بہت ضرورت ہے.
ہمیں سچی بات ہے کہ ہمیں وہ اسباق لینے چاہیے، وہ سبق لینے چاہیے اپنے درس سے، اپنے اسکولوں سے، اپنے کالجز سے، یونیورسٹیز سے، جہاں پہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم خوشیاں منائیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ہم مطلب بھنگڑا ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں بدتمیزی کہیں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ اس چیز کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے اتنی خوبصورت قوم ہے بے اور شک اتنا یعنی ڈائنامک قوم ہے، اس کو سر ہمارے سمجھدار نوجوان اتنے خوبصورت ہیں تو ان کو قوم ہے چاہیے کہ وہ بہت۔ ایک دوسرے کا احترام بھی سیکھیں۔ سر جب سب سے جو افسوس اگر مجھے لگے نا، میری نظر سے دیکھا جائے تو جو لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی بائکس نکال کے ویلنگز کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اس دوران پہ نا ان کو کافی چوٹ وغیرہ لگتی ہے اور کافیوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑی تو انفارچونیٹ بات۔ اب ایسی آزادی کا کیا کہ آپ اتنے Exactly. زیادہ یہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، یہ میری نظر میں کہتے ہیں جس کو آپ شوخے ہو جاتے ہیں چیز میں۔ بالکل بالکل، تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہے، میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں۔ آپ اپنی تو جان تو جاتی ہے، ساتھ دوسرے کو بھی نقصان دیتے ہیں، اور فیملی کے اوپر آپ کی کیا اور گزرتی دوسرا ہے؟ یہ کہ فیملی پہ کیا گزرتی ہے، جو سچی بات ہے، جو والدین ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ ایک جس دکھ درد سے گزرتے ہیں وہ ہمیں احساس کرنا چاہیے، نوجوانوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں، ہم بھنگڑے ڈالیں، لیکن ان بھنگڑوں کا بھی ایک کوئی ایتھکس ہوتی ہیں، کوئی خوشیاں منانے کی بھی ایتھکس ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم یعنی وہ نکال دیتے ہیں، یعنی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے، آپ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم وہ تمیز کے دائرے میں اس چیز کو وہ کریں۔ چلیں رمشا، یہ تو کافی سارا ڈسکس ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ پاکستان کا ہم اپنی آزادی کا جشن منانے کے لیے ہمیں مستقبل کی فکر رہتی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ سر انشاءاللہ امید تو اچھے کی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو مل بانٹ کے کوشش کرنی پڑے گی، چاہے وہ پولیٹیشینس ہو، حکمران ہو یا یوتھ ہو، ہماری سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا بڑی پڑے گا۔ خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ جیسے ہم نوجوانوں کا کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے معیشت دان ہیں، جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہماری جوڈیشری ہے، سب کا یہ فرض بنتا ہے، انتظامیہ ہے، سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سارے مل کے اس قوم کو قوم بنانا ہے۔ اگر فار ایگزامپل قوم یا یوتھ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس آپ لوگوں کا دماغ ہے، آپ لوگوں کے پاس نیو آئیڈیاز ہیں، نیو انوینشنز ہیں، ٹرائی کریں، سپورٹ کوئی نہ کوئی کرے گا۔ اب کچھ لوگوں کو نہیں بھی سمجھ آتا، اب جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے، یوتھ جب سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے، پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، جیسا حکمران ہے ہمارے، شاید ان کو نہ پتا ہو، ان کی ایج فیکٹر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر یوتھ یہ آگے پازیٹیو وے لے کر چلے گی تو اوبیسلی حکمران اس چیز کے اوپر سوچیں گے، جب سوچیں گے تو وہ چیز انوینشن آئے گی اور آگے بڑھے گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کو انشور کرنے کے لیے یہ ایک اپنے مستقبل کے متعلق ڈیفینیٹلی پاکستانی فکر مند ہیں، اور پاکستان کو فکر مند ہونا چاہیے، نوجوانوں کو زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ نوجوان جو یہاں سے مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں، وہ باہر جا کے بھی کام کریں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایز اے قوم سب کو مل بیٹھ کے اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ یہاں پہ ہماری جو جیسے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اسی طرح ہماری معاشی ترقی جو ہے اس کو انشور کیا جائے، سو دیٹ کہ ہم جو ہے نا اس کو پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا سکیں جو جیسے پاکستان مسلم دنیا میں پہلا ملک ہے جو نیوکلیئر ہے۔ ہم نے اپنا جو ڈیفنس ہے وہ امپریگنیبل کر لیا ہے، ہم نے ناقابل تسخیر ڈیفنس بنا لی ہے، اپنی یعنی دفاعی قوت بڑھا لی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی معاشی قوت کو بڑھانا ہے، اور اس معاشی قوت کو بڑھانے کے لیے ہم سب کو زور لگانا ہے، اور یہ نوجوانوں کو اس میں سب سے زیادہ رول پلے کرنا ہے۔ کیوں رمشا، اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور ناظرین کو ایک بار پھر جشن آزادی مبارک، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک رمشا کو اور حسن بیگ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔